میرے نزدیک رفع یدین ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو یہ بات سن کر کے امام اوزاعی حیرت میں پڑ گئے اور نے فرمایا کہ آپ یہ بات کیسے کرتے ہیں؟ وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع عند الركوع والرفع منه، یعنی آپ کیسے یہ بات کرتے ہیں؟ جبکہ مجھ سے امام زہری نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم سے روایت کی، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کیا ہے، آپ کیسے یہ بات کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وقت حدثنی حماد عن ابراہیم النخعی عن علقمہ والاسود بن یزید عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الافتتاح۔ علقمہ اور اسود بن یزید سے ان دونوں نے روایت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو رکوع میں جانے کے وقت رفع نماز ہوگی، نماز کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ حضرات کھانا تناول فرمانے کے بعد گھر سے چلیں۔ حفظ کے طلباء کا نام میں پیش کر رہا ہوں۔ 1 نمبر سے جو طالب علم درجہ حفظ سے فارغ ہو رہا، حافظ سلطان بن محمد مطلوب منجا کوٹ راجوری۔ نمبر 3 حافظ محمد اشرف ولد رفیق سنئی سرکوٹ کنج۔ نمبر 4 حافظ محمد یوسف رضا ولد ذاکر حسین دوداسن تھنہ منڈی راجوری۔ نمبر 5 حافظ محمد سلمان ولد محمد علی ممن کوٹ ریاضی جموں۔ اب اس کے بعد آذان ہو رہی ہے اور آزاد کے بعد فوراً آپ سنتیں ادا کریں گے، پھر اس کے بعد نماز ہوگی۔ صلاۃ السلام اور پھر آپ حضرات یہاں تشریف رکھیں گے۔ باقی تمام حضرات یہاں تشریف رکھیں گے، نماز کے بعد یہیں آپ حضرات کو کھانا دیا جائے گا۔ مضبوط راوی ہوتے ہیں، جن کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے اور وہ دیانتدار ہوتے ہیں، امانتدار ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام عبداللہ بن مبارک نے جو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سند سے ان تک وہ حدیث پہنچی ہے وہ سند ثابت نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسری سندوں سے بھی وہ حدیث ثابت نہ ہو، ورنہ اگر وہ حدیث مطلق طریقے سے ثابت نہ ہوگی تو آخر کیا وجہ ہے کہ
کہ وہی امام ترمذی جہاں حضرت عبداللہ بن مبارک کا وہ اور نقل کر رہے ہیں، وہی امام ترمذی اس حدیث شریف کی روایت کرنے کے بعد خود یہ فرما رہے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن۔ اس وجہ سے اگر اس کے کسی ایک طریقے میں کوئی ضعف ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسری سندوں کے اندر ضعف ہو، دوسری سندوں کے اندر کوئی کمزوری ہو، بلکہ دوسری سند سے وہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ اور خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جس سند کے ساتھ اس حدیث شریف کی روایت کی ہے وہ سند تو بہت اعلیٰ درجے کی، جو اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے جو مسند سفیان، یہ واقعہ مذکور ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات حضرت امام عبد الرحمن اوزاعی سے مکہ مکرمہ دارالحناطین میں ہوئی۔ امام اوزاعی فقیہ شام سے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا مالکم لا ترفعون ایدیکم عند الرکوع والرفع منہ، یعنی آپ لوگ رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور فرمایا ان کانا را وائل بن حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند الرکوع والرفع منہ مرۃ فقد رآہ عبداللہ بن مسعود 50 مرۃ لم یرفع یدیہ عند الرکوع والرفع منہ، یعنی تم وائل بن حجر کی بات کرتے ہو، اگر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع الین کر کے ایک بار دیکھا ہے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 بار رفع الین نہ کرتے دیکھا۔ تو ہم اس ایک بار والے پر عمل کریں گے 50 بار والے پر عمل کریں۔ تو الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب بہت باقوت ہے، جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث